نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا پینٹ پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جو عام نارمل پینٹ ہوتی ہے، جینس کی پینٹ نہ ہو تو اس کو پہن کر چونکہ رکوع سجود آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس میں ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر جینس کی پینٹ ہے تو چونکہ اس میں بیٹھنے اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو لہٰذا نماز کی حالت میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ عموماً طور پر بھی جینس کی پینٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس میں اعضاء کی جو ہیئت ہے، اعضاء کی گولائی وغیرہ ہے، وہ ساری واضح ہوتی ہے، اور ایسا لباس پہننا بالکل منع ہے، اور ایسے لباس پہنے ہوئے شخص کے اعضاء کی طرف نظر کرنا بھی شریعت میں منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو عام پینٹ پہن کر نماز اگرچہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل اور بہتر لباس، سنت لباس یہی ہے کہ شلوار قمیص ہو اور سر پہ امامہ ہو، یا عورت ہے وہ شلوار قمیص اور دوپٹے کے ساتھ نماز ادا کرے گی، یا وہ اسی طرح اگر مرد ہے تو وہ تہبند بھی استعمال کر سکتا ہے، تہبند ہو یا پاجامہ وغیرہ ہو، اوپر قمیص ہے اور ذہن نصیب اوپر ٹوپی کے بجائے امامہ ہو، کہ ایک امامے کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کو 10,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بہرحال نماز پینٹ شرٹ میں ادا کر سکتے ہیں جو جینس کی نہ ہو۔ جینس کی میں اس لیے منع ہوتا ہے کہ اس میں سجدے میں دشواری ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ اگر پینٹ پھٹی ہو تو پھر نماز کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اگر پینٹ پھٹی ہے تو جس عضو کی جگہ سے پھٹی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس عضو، اس حصے کا چوتھائی حصہ، یعنی جو ستر کے اعضاء میں سے، اگر مرد کی پینٹ ہے تو مرد کا جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، یعنی پورا گھٹنا اس کے نیچے تک، پنڈلی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ مرد کا ستر ہے، اس کے ستر میں سے اگر کسی جگہ سے پھٹی ہے اور جو عضو نظر آ رہا ہے اگر وہ چوتھائی، یعنی اس عضو کا چوتھا حصہ نظر آ گیا تو ایسی صورت میں پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار یہ نظر آتا رہا، یہ شروع سے ہی اس طرح چوتھائی مقدار کھلی رہی اور اس نے نماز میں اس طرح شروع کی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر چوتھائی حصے سے کم ہے، تھوڑا سی پھٹی ہوئی ہے، تھوڑا سا وہ عضو نظر آ رہا ہے، اس کا چوتھا حصہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس طرح پھٹی ہے کہ ایک عضو نہیں 2 عضو نظر آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان 2 اعضاء جو پھٹی ہوئی جگہ سے نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو چھوٹا عضو ہے، اس چھوٹے عضو کی جو چوتھائی مقدار ہے، جو حصہ نظر آ رہا ہے، کیا اس کے چوتھے حصے کے برابر ہے؟ اگر تو برابر ہے یا زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، اس میں ایک شک یہ بھی رہ گئی کہ اگر عورت نے پینٹ پہنی ہے اور وہ پھٹی ہوئی ہے تو چونکہ عورت کا پورا وجود عورت ہوتا ہے، چھپانے کی چیز ہوتا ہے، سوائے 5 اعضاء کے، یعنی پورا چہرہ، چہرے کی ٹکلی اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک، یعنی ٹخنے اور چھپائے گی، ٹخنے سے نیچے جو حصہ ہے، اس طرح جو دونوں پاؤں ہاتھوں کے پونچے ہیں، گھٹے ہیں، اس سے اوپر جو ہاتھ ہے وہ عورت ننگا رکھ سکتی ہے، اس سے نیچے یہ سارا مکمل چھپائے گی۔ تو اب اگر عورت کی پینٹ کسی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے تو چونکہ عورت کی پنڈلی بھی اس کے ستر میں داخل ہے، تو اگر کسی جگہ سے پھٹی ہوئی تو اس میں بھی وہی تفصیل ہوگی کہ اس کے جو عضو نظر آ رہا ہے اگر وہ چوتھا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کا، یعنی چوتھے حصے کے برابر پھٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں، یا زیادہ پھٹا ہوا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر شروع سے اتنی پھٹی ہوئی تھی تو نماز شروع ہوئی نہ ہوئی، اور اگر درمیان میں پھٹ گئی تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے اس کو چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کم پھٹی ہوئی ہے، چوتھے اس سے کم، یعنی جو عضو نظر آ رہا ہے اس کا چوتھائی حصے کے برابر پھٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ کم ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ